اور اب بات جس کا شور بہت زیادہ ہے کہ واٹس ایپ نئی پالیسی کے تحت استعمال آپ نے کرنا ہے یا پھر اس کو بائے بائے کہہ دینا ہے۔ مفت واٹس ایپ بہت زیادہ استعمال کر لیا۔ اب اگر واٹس ایپ استعمال کرنے والوں نے اپنے فون نمبر اور تصویر جیسی ذاتی معلومات فیس بک کے حوالے نہیں کی تو کیا ہوگا؟ آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ آئی پی ایڈریس، آن لائن ٹرانزیکشن، گروپ کی تفصیلات اور پروفائل پکچر بھی فیس بک کی نظروں میں ہوگی، یعنی آپ کا جتنا پرسنل ڈیٹا ہے سب کچھ فیس بک کی نظروں میں ہوگا۔ لیکن آپ مجھے صبح میک اپ روم میں کچھ سمجھا رہے تھے، ذرا بتائیں۔ بس سمجھاؤں گا، لیکن پہلے ہی چونکہ آپ نے یہ بات کیا کہ جو نئی پالیسی اس کے تحت کیا ہوگا، اور اگر آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو آپ کا واٹس ایپ آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ اس پر رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس کا دوسرا اینگل بھی ڈسکس کریں گے۔ ارے کیا واٹس ایپ کے فیچر بدل گئے؟ آپ نے نئے قواعد پڑھے ہیں کیا؟ نہیں، چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نئی پالیسی کے مطابق واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا نہ صرف استعمال کرے گا بلکہ اسے فیس بک کے ساتھ بھی شیئر کرے گا، یعنی آپ کا نام، فون نمبر، فون کی معلومات، موبائل ماڈل اور کمپنی، انٹرنیٹ کنیکشن، بیٹری لیول، واٹس ایپ پہ کیے جانے والا کوئی بھی مالی لین دین، مستقبل میں واٹس ایپ کے استعمال کے لیے آپ کو ان تمام شرائط کو ماننا پڑے گا، نہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، جس کا اطلاق 8 فروری 2021 سے ہوگا۔ واٹس ایپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی وہ معلومات بھی شیئر کی جا سکتی ہیں جس کی رضامندی آپ نے رازداری کے قانون کے تحت دی تھی، یعنی موبائل میں موجود کانٹیکٹ نمبرز، اسٹیٹس اپڈیٹس اور واٹس ایپ کب اور کتنی دیر استعمال کیا گیا۔ یہ شرائط 8 کروڑ پاکستانی واٹس ایپ صارفین کو تو ماننا پڑے گی، مگر ان کا اطلاق یورپی یونین کے 27 ممالک میں نہیں ہوگا۔ اتنا شور مچا کہ جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے وضاحتی بیان آیا، انہوں نے تفصیلی بیان اس میں جاری کیا واٹس ایپ کے سربراہ نے، اور کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ای کامرس کی طرف ہم جا سکیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں ایسا ہو رہا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے لوگ جو کانٹیکٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ اداروں سے یا ڈیفرنٹ ایجنسی سے یا ڈیفرنٹ پروڈکٹس جو وہ وہاں سے پرچیز کرتے ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں یا اور ممالک میں بھی یہ چیز ہم انٹروڈیوس کرا سکیں۔ ڈیٹیل تو آپ نے دیکھی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نگت داد صاحبہ۔ نگت بہت شکریہ۔ نگت صاحبہ، بہت شور مچا، بہت کرٹیسائز کیا گیا اس نئی پالیسی کو، اس کے بعد جو واٹس ایپ کے سربراہ ہیں انہوں نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ بھی کیا، اور جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ بہت سے ممالک میں ایسا آلریڈی ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈیٹا دیا جائے گا فیس بک کو، جو ڈیٹا دیا جائے گا ڈفرینٹ ایجنسیز کو، اس کے ذریعے وہ ریچ کر سکیں گے، وہ اپنی پروڈکٹ آپ کو بیچ سکیں گے، وہ جان سکیں گے آپ کی انفارمیشن کے ذریعے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ ڈو یو اگری ود دیٹ کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، کوئی پرائیویسی کا خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو اس وقت سب سے زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں، آپ نے آلریڈی اتنا اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیا کیا اس میں پریویسی کے جو وائلیشنز ہیں وہ اب آگے آئیں گی اگر لوگ ایگری نہیں کریں گے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ واٹس ایپ کی ہسٹری بیسیکلی کیا ہے۔ واٹس ایپ ایک اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ایک اینٹیٹی تھی انڈیپینڈنٹ، جو کہ 2014 میں فیس بک نے اس کو خرید لیا اور اب وہ اس کو اون کرتی ہے۔ اور اس وقت جب فیس بک نے اس کو خریدا تھا تو بہت سے ایسے صارفین یا بہت سے ایسے ڈیجیٹل رائٹس کے گلوبل ایکٹیوسٹ اور پریویسی ایڈوکیٹ، ان کو یہ اعتراض تھا کہ چونکہ فیس بک کا اپنا بزنس ماڈل جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹس پہ ہے اور ڈیٹا مائننگ پہ ہے، اور دیٹس ہاؤ دے میک منی، تو واٹس ایپ جو ہے وہ کہیں اس طرح کی ڈیٹا جو ہے یوزرز کا وہ نہ شیئر کرنا شروع کر دے، جس پہ واٹس ایپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور یقین دلایا تھا کہ ہم کبھی بھی اپنے جو پرنسپلز ہیں ڈیٹا پروٹیکشن کے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لیکن پھر 2016 میں انہوں نے چند ایک ایسی معلومات جو ہیں وہ فیس بک کے ساتھ شیئر کرنے کی دوبارہ سے پالیسی نکالی، لیکن اس میں ایک فرق یہ تھا کہ وہ آپ اس پالیسی سے آپٹ آؤٹ کر سکتے تھے، مطلب یہ آپ کی چوائس تھی کہ آپ نے اس کو ایگری کرنا ہے یا نہیں، اور آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم تھا۔ تو ایون اس جو پریویسی پالیسی جو اس وقت چینجز آئی تھی 2016 میں، اس کو بہت سے ممالک میں چیلنج کیا گیا، ایون انڈیا میں بھی چیلنج کیا گیا، اور ابھی بھی کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے۔ جو یہ والا ہے یہ پریویسی پالیسی، یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ سب پہ اپلائی ہوگی، اور آپ کے پاس کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اگر 8 فروری تک آپ نے ایگری کیا تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو واٹس ایپ چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو لوگ آلریڈی
फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनके फेसबुक उनके मोबाइल फोन के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है या मैसेंजर मौजूद है फेसबुक का, तो उनका डेटा तो किसी हद तक मोबाइल डिवाइस का ऑलरेडी फेसबुक के साथ शेयर्ड है। लेकिन व्हाट्सएप पे बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि फेसबुक का हिस्सा नहीं है, उनकी प्रोफाइल फेसबुक पे नहीं है। ये उनके साथ बहुत अनफेयर है और बहुत ज्यादती है कि वो नहीं मौजूद उस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन व्हाट्सएप अब उनका बहुत सा ऐसा जाती डेटा जो कि उनकी डिवाइस के मुतालिक मालूमात, उनकी आईपी एड्रेस, उनका लोकेशन डेटा, उनकी स्टेटस व्हाट्सएप का, उनकी प्रोफाइल पिक्चर और इवन जो जिन ग्रुप का वो हिस्सा है उन ग्रुप के नाम वगैरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मेटा डेटा है। तो ये इस तरह का इतलाक तमाम यूजर्स पे करना, और ईयू को इसमें से उन्होंने यूरोपीय यूनियन को निकाला बिकॉज उनके डेटा प्रोटेक्शन के जो कवानीन है GDPR वो बहुत सख्त है। तो ये अब इस बात की निशानदेही करता है कि जब आपके कवानीन डेटा प्रोटेक्शन के नहीं होंगे प्रॉपर, तो किस तरीके से जो बड़ी कॉर्पोरेशंस और एंटिटीज हैं, बिल्कुल निगत साहिबा, फिर ये सोचने वाली बात है ना कि करना क्या। बस लास्ट कमेंट ये दे दे कि पाकिस्तानी हुकूमत इस ज़मन में क्या कर रही है, कुछ अपने जो लोग हैं पाकिस्तान में मौजूद उनकी सिक्योरिटी को या उनकी प्राइवेसी को सेव करने के लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, दो सतह पे है। एक तो ये कि जो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरीके से मिनिमम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर करें, जिस तरीके से आप अपने पूरा नाम ना लिखें, अपनी तस्वीर ना डालें, जिन ग्रुप्स में हैं उन ग्रुप्स के नाम इस तरह ना हो जो आइडेंटिकल हों। लेकिन जो हुकूमत की सतह पे ये बहुत जरूरी है कि हमारे मुल्क में डेटा प्रोटेक्शन का कानून आए और वो इस तरह का आए जो कि GDPR यूरोपीय यूनियन के लेवल पे, उस तरह की अगर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस होंगी तो फिर हम इन कॉर्पोरेशंस और कंपनीज को मुतालबा कर सकते हैं कि भाई हमारे अपने लोकल कवानीन बहुत सख्त हैं और आप इस तरह की कवानीन हम पे लागू नहीं करते। सही, बहुत शुक्रिया निगत साहिबा, साथ मौजूद थी आप और इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे।